نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان والفاحش ولا البذيء مومن جو ہے وہ طعنہ دینے والا، لعنت کرنے والا، بے حیا اور بد زبان نہیں ہوتا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے جسے جامع ترمذی میں حدیث نمبر 1977 میں روایت کیا گیا ہے۔ تو حدیث میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو بندہ جو ہے کسی کو طعنہ دیتا ہے، کسی پر لعنت کرتا ہے، بے حیا یا بد زبانی کرتا ہے تو وہ شخص مومن ہی نہیں ہے۔ تو کسی پر لعنت کرنا جو وہ جائز ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تلاعنوا بلعنت اللہ ولا بغضبہ ولا بالنار، کہ تم جو ہے وہ اللہ کی لعنت کسی پر نہ بھیجو، نہ ہی اس کے غضب کی اور نہ ہی جہنم کی۔ جامع ترمذی میں حدیث نمبر 1976 میں اس کو جو ہے روایت کیا گیا ہے۔ اس نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان رجلا، ایک شخص تھا جس نے لعن الریح، کہ جس نے ہوا پہ لعنت بھیجی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پر موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تلعن الریح، کہ ہوا پر لعنت مت بھیجو، فإنها مأمورہ، پس بے شک وہ اللہ کے حکم سے چلتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بھی کسی دوسرے پر لعنت بھیجتا ہے، اگر وہ اس کا اہل نہیں تو لعنت اسی پر لوٹ جاتی ہے جس نے لعنت بھیجی ہو۔ جامع ترمذی میں حدیث نمبر 1978 میں اس کو جو ہے روایت کیا گیا ہے۔ تو لعنت بھیجنا جو ہے کسی پر جائز ہی نہیں ہے۔ لعنت بھیجنا کبیرہ گناہ ہے، جیسے ایک اور حدیث سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی۔ اس طرح ابو درداء رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث روایت کی گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کسی پہ لعنت بھیجتا ہے، صعدت اللعنۃ الی السماء، تو لعنت جو ہے آسمان تک جاتی ہے، اس کے بعد آسمان کے دروازے جو بند کر دیے جاتے ہیں، اس کے بعد وہی لعنت زمین کی طرف آتی ہے، زمین کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں، اس کے بعد وہ دائیں بائیں گھومتی ہے۔ تو جس پہ لعنت بھیجی گئی ہو اگر تو وہ اس کا مستحق ہے تو لعنت اس پر چلی جاتی ہے، اگر وہ اس کا مستحق نہیں تو لعنت جو وہ کہنے والے کی طرف ہی لوٹ جاتی ہے۔ تو سنن ابی داؤد میں جو ہے اس کو روایت کیا گیا ہے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ کسی پہ لعنت بھیجنا ایک تو کبیرہ گناہ ہے، اللہ پاک کی ناراضگی کا سبب، اور لعنت جو ہے اس بندے پر بھی لوٹ سکتی ہے اگر وہ بندہ جو ہے وہ جس پہ لعنت بھیجی گئی اس کا مستحق نہیں۔ ایک اور حدیث میں یہ بات فرمائی گئی جس میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرقت بالحفظ، ان کا جو لحاف جو ہے وہ چوری ہو گیا، تو آپ نے چور کے اوپر آپ نے بد دعا بھیجی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا تصبخی، کہ بد دعا کہہ کر بد دعا بھیج کر اس کے عذاب میں تخفیف نہ کرو۔ تو سنن ابی داؤد میں جو ہے اس کو جو ہے روایت کیا گیا ہے۔ تو اس حدیث سے بھی یہ بات پتہ چلی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجنے کو جو ہے وہ پسند نہیں فرمایا۔ عمومی طور پر تو قرآن حدیث سے لعنت بھیجنا ثابت ہے، جیسے مثال کے طور پر لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت، لیکن کسی ایک معین فرد پر لعنت بھیجنا یہ ثابت نہیں۔ جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص جن کا نام عبداللہ تھا اور انہیں حمار کے لقب سے جو ہے وہ
پکارا جاتا تھا۔ وکانا یضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسایا بھی کرتا تھا، لیکن وہ شراب بھی پیتا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان کی سزا کا حکم دیا اور ان کو مارا گیا۔ تو ایک شخص نے کہا اللہم لعنہ، کہ اللہ کی لعنت ہو۔ یہ بار بار دربار رسالت میں بلایا جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تلعنوہ، کہ تم اس پہ لعنت نہ بھیجو، میں نے اس کے بارے میں یہی سنا ہے، انہ یحب اللہ ورسولہ، کہ بے شک وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو بخاری شریف میں اس کو جو ہے روایت کیا گیا ہے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ جو شخص بھی اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اس پہ لعنت نہیں بھیجنی چاہیے، جو بندہ مسلمان ہے اس پہ لعنت نہیں بھیجنی چاہیے، کیونکہ لعنت جو ہے جس پر بھیجی جا رہی ہے اگر وہ اس کا مستحق نہیں تو لعنت کہنے والے پر جو ہے لعنت جو لوٹ جاتی ہے۔ صرف زندہ شخص نہیں بلکہ مردوں پر بھی لعنت نہیں بھیجنی چاہیے، جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی۔ ایک اور حدیث سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ تم جو مردوں کو برا نہ کہو، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا، بے شک وہ جو انہوں نے عمل کیا انہوں نے اس کا بدلہ پا لیا۔ بخاری شریف میں اس کو جو ہے روایت کیا گیا ہے۔ اور ایک اور روایت میں آیا کہ تم ہمارے مردوں کو برا نہ کہو، اس سے ہمارے زندوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو قرآن اور سنت سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ کسی معین شخص پر، حتیٰ کہ مردہ پر بھی جو لعنت نہیں بھیجنی چاہیے۔ تو یہ اسلام ہمارا پیارا مذہب ہے، اس لیے یہ بات ارشاد فرمائے گی کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ دین میں تم پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور جو بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اس کو تسلیم کر لیا جائے، کیونکہ جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو وہ دل سے محبت کرے، وہ دل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو مانے، تو یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ تو عمل سے جو ہے محبت کا جو اظہار کرنا۔ تو آج کل یہی دیکھا گیا ہے کہ جو بندہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو وہ فوراً یہی کہہ دیتا بھی لعنت ہو اس پر، صرف ایک لعنت نہیں بلکہ وہ کہہ دیتا بھی لاکھ دفعہ اس پہ لعنت ہو۔ تو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس کا قرآن حدیث میں اس کا کتنا جو بڑا گناہ جو ہے وہ اس کو لکھ دیا گیا ہے، حدیث میں اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اب جن پہ لعنت بھیجی گئی ہے وہ تو قرآن حدیث سے ثابت ہے، کہ جیسے لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت، یا یہ کہ ظالمین پہ اللہ کی لعنت، یا یہ کہ یہود و نصارہ پہ لعنت ہو، اتخذوا قبور انبیاء مساجدہ، کہ جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ تو جن سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ انہوں نے کفر کیا، کفر کی حالت میں وہ مر گئے، تو قرآن نے ان پہ جو لعنت بھیجی ہے۔ جیسے ہی قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا گیا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ٹوٹ جائیں ہاتھ ابو لہب کے، اور وہ ہے ہی ٹوٹنے والے۔ تو آج کل یہ دیکھا گیا کہ معاشرے میں لوگ ایک جگہ رہ رہے ہوتے ہیں، کوئی چھوٹی سی بات ہوئی تو فوراً لعنت بھیجتی۔ تو اس سے ہمارا اخلاق ظاہر نہیں ہوتا بلکہ اس سے ہماری بد اخلاقی جو ہے ظاہر ہوتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اخلاق کا ایک ایسا اعلیٰ نمونہ پیش کیا کہ انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ خلق عظیم پہ آپ فائز ہیں، آپ کا اخلاق خود قرآن ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، البتہ تحقیق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرنا، آپ سے محبت کرنا، عمل سے اس کا اظہار کرنا، اور دل سے بھی محبت کرنا اور دل سے احکامات کو تسلیم کرنا۔ یہ نہیں بھی ایک حکم کو جو تسلیم کر لیا اور دوسرے حکم کے بارے میں دل میں رنجش رکھی، تو یہ محبت نہیں، بلکہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ دین میں تم پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں،
جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں، حد سے نہ گزر، سیلاب نہ بن، چکر میں نہ پڑ، گرداب نہ بن ہلکی سی ایک موج مگر جس موج پہ دریا ناز کرے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائیں، درس سننے کے بعد اس کو شیئر بھی کریں تاکہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔